अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फारूक नगर और फातिमा नगर में महकमे पुलिस की अराजी पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी। कमिश्नर बल्दिया के हमराह अराजी का मुआयना। MBBS और BDS में दाखिलों के लिए CBA सर्टिफिकेट रखने वाले NCC तुलबा को तरजीह दी जाए, अहकाम जारी। खवातीन पर होने वाले मुजालिम की शिकायत के लिए 181 टोल फ्री नंबर का आगाज। खुसूसी ओहदेदार की ज़ेरे निगरानी करने रियासती वजीर T नागेश्वर राव का ऐलान। आज़मीन हज के 11वें काफिले की रवानगी। 5000 से ज्यादा आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस हिजाज पहुंच गए। रियासत में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे बल्दिया की इमरजेंसी टीमों को कर दिया गया मुतहर्रिक। बल्दी अमले की रुख्सतें मनसूख। और राजेंद्र नगर में सड़क अबूर करने के दौरान हादसा। मोटरसाइकिल से टकराकर एक शख्स हुआ हलाक। और अब खबरें तफसील से। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फारूक नगर व फातिमा नगर में मौजूद महकमे पुलिस की अराजी को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए फराहम करने की चीफ मिनिस्टर से कामयाब नुमाइंदगी की है। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर GHMC कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी ने बैरिस्टर ओवैसी के हमराह फारूक नगर की मज़कूरा अराजी का मुआयना किया। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि हैदराबाद के 3 मुकामात दबीरपुरा, कंदीगल गेट और मलकपेट में बेघर अफराद को मकानात फराहम करने की हुकूमत की स्कीम के तहत तामीरी काम का आगाज हो चुका है और ये चौथी जगह है जो 7 एकड़ पर मुहित है। उन्होंने 2 रोज कबल वजीर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए महकमे पुलिस की ये अराजी GHMC के हवाले करने और इस पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करवाने के लिए नुमाइंदगी की थी, जिसे चीफ मिनिस्टर ने कबूल कर लिया और मुताल्लिका महकमे को जरूरी हिदायत जारी कर दी। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मजलिस फलाही स्कीमात को मुस्तहक गरीब अवाम तक पहुंचाने के लिए मुसलसिल जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने मजलिस की तजावीज़ और नुमाइंदगियों को मंजूर करने पर KCR का शुक्रिया भी अदा किया। 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने और जनाब KT रामाराव साहब के साथ एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ने इस बात का फैसला लिया कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से MIM पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर से हम रिप्रेजेंट किए थे, नुमाइंदगी किए थे चीफ मिनिस्टर साहब से कि फारूक नगर फातिमा नगर में जो पुलिस की लैंड है जो खाली पड़ी हुई है, जो कम से कम उसमें 7-8 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, यहाँ पर हुकूमत की तरफ से 2 बेडरूम हाउसिंग स्कीम का काम शुरू किया जाए। आपको याद होगा कि आज से एक महीना पहले जब फलकनुमा बस डिपो का इफ्तिताह हुआ था, उस वक्त मैंने जनाब KT रामाराव साहब से इस बात को उनके सामने रखा था। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर से 2 दिन पहले मीटिंग हुई और चीफ मिनिस्टर ने इस बात का फैसला लिया है कि हुकूमत की तरफ से फारूक नगर फातिमा नगर में जो पुलिस की लैंड है वो पुलिस से ग्रेटर हैदराबाद GHMC को दी जाएगी, मुंतकिल की जाएगी और यहाँ पर 2 बेडरूम हाउसिंग स्कीम का काम शुरू होगा। तो इस सिलसिले में आज कमिश्नर GHMC यहाँ पर आए और मैंने उनको दोनों मुकामात की निशानदेही की और बताया जहाँ पर पुलिस की ज़मीन खाली पड़ी हुई है और उस ज़मीन पर हुकूमत 2 बेडरूम हाउसिंग स्कीम का काम फ़ौरन शुरू कर सकती है। तो मैं जनाब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस नुमाइंदगी को कबूल किया और हुकूमत इस पर फ़ौरन मुस्बित इक़दाम लेते हुए कमिश्नर GHMC यहाँ पर आए, इन दोनों मुकामात का उन्होंने मायना किया
اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پولیس کی طرف سے یہ زمین GHMC کو دی جائے گی اور یہاں پر انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد 2 بیڈروم ہاؤسنگ اسکیم کے کام کا افتتاح ہوگا. اور ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ حکومت کی جو اسکیمیں ہیں جو غریبوں کے فلاح بہبود کے لیے بنائی جا رہی ہیں اس سے غریبوں کو فائدہ ملے. اور خاص طور سے پرانے شہر میں چاہے مسلمان ہوں دلت ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر ذاتی گھر کا ہے. اور آج کے اس مہنگائی کے دور میں اگر کسی کے پاس ایک ذاتی گھر ہو جاتا ہے تو ان غریبوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن سکتا ہے. اور مجلس کی پوری کوشش یہی ہے کہ یہ فاطمہ نگر، فاروق نگر میں جو پولیس کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے اس کا صحیح استفادہ ہو، اس کا صحیح فائدہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ سید صاحب کا باڑہ یاقوت پورے میں ایک 50 گھروں کا ہاؤسنگ کا کام شروع ہو چکا ہے. کندیگل جنگامیٹ میں بھی اب بنیاد کا کام شروع ہو چکا ہے، وہاں پر بھی ایک 250 ہاؤسنگ کی اسکیم میں گھر بنائے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ملک پیٹ کانسٹیٹنسی میں پرنٹنگ پریس کے سامنے بھی وہاں پر بھی کام شروع ہو رہا ہے. تو یہ ایک چوہتی جگہ ہوگی جہاں پر اگر کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو جہاں پر غریبوں کو ہاؤسنگ کی اسکیم میں 2 بیڈروم ہاؤسنگ اسکیم ملے گی، جس سے مسلمان بھی ہیں، دلت بھی ہیں، ہمارے BC بھائی بھی ہیں، غریبوں کو فائدہ ملے گا. کیونکہ پرانے شہر میں جو لوگ بستے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ذاتی گھر کا ہے اور حکومت کی اسکیم ہے 2 بیڈروم ہاؤسنگ اسکیم کی، تو ہم نے ان کو زمین دکھائی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی کام شروع ہوگا. بہرحال مجلس کا مقصد ایک ہی ہے کہ غریبوں کو راحت ملے، جو حکومت کی اسکیمیں ہیں اس سے غریب عوام کو فائدہ ملے اور ہمارے علاقے یہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کو انصاف ملے اور ترقی ملے. اور یقیناً ایک امن کو بھی اس سے مضبوطی ملے گی اور غریبوں کو فائدہ بھی ہوگا. تلنگانہ حکومت نے MBBS اور BDS میں داخلوں کے لیے NCC طلباء کو ترجیح دینے کی ہدایت دیتے ہوئے احکام جاری کیے ہیں. محکمہ صحت کے اسپیشل چیف سیکریٹری راجیش تیواری نے بتایا کہ NCC کے CBA سرٹیفکیٹ رکھنے والے طلباء کو داخلوں کے دوران ترجیح دیں. پہلے احکام میں ترمیم کرتے ہوئے نئے احکام جاری کیے گئے. کالوجی نارائنا ہیلتھ یونیورسٹی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد یہ ترمیم کی گئی ہے. وزیر امارات و شمار ٹی ناگیشور راؤ نے خواتین کے لیے 181 ہیلپ لائن کا افتتاح انجام دیا. سیکریٹریٹ میں پوسٹر کی اجرائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگیشور راؤ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت خواتین کے تحفظ کے لیے ممکنہ اقدامات کر رہی ہے اور 181 ٹول فری نمبر خواتین کے لیے مددگار ثابت ہوگا. ریاستی وزیر نے کہا کہ ریاست میں کسی بھی مقام پر ظلم ہونے پر خواتین اس ٹول فری نمبر پر کال کرتے ہوئے شکایت درج کروا سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت بھی اس سلسلے میں تعاون کر رہی ہے. ریاستی وزیر نے بتایا کہ چھیڑ چھاڑ، گھریلو تشدد، ہراسانی، سرکاری یا دوسرے مقامات پر ہونے والے مظالم پر بھی 24 گھنٹے کام کرنے والے اس ہیلپ لائن سے خواتین رجوع ہو سکتی ہیں. وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ کو ایگریکلچر لیڈرشپ ایوارڈ برائے 2017 کے لیے منتخب کیا گیا ہے. انڈین کونسل فوڈ اینڈ ایگریکلچر نے پالیسی لیڈرشپ زمرے میں سوامی ناتھن کمیٹی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا تھا. یہ ایوارڈ 5 ستمبر کو دہلی میں دیا جائے گا. کانگریس رکن اسمبلی جیون ریڈی نے کہا ہے کہ کسانوں کی سرمایہ کاری اسکیم جامع اراضی سروے کی نظر نہیں ہونی چاہیے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اراضی ریکارڈ موجود ہے اور جامع اراضی سروے کرانے کے باوجود ترمیم ہوتی رہی ہے. جیون ریڈی نے کہا کہ کسانوں کو 4,000 روپے کی سرمایہ کاری تو آئندہ سال ہوگی، لیکن کسان اقل ترین قیمت کے لیے پریشان ہیں. بونس کے طور پر حکومت کو کسانوں کے لیے رقم جاری کرنی چاہیے. کانگریس رکن اسمبلی نے کہا کہ جاریہ سال مانسون کے لیے 25% کسانوں کو قرض فراہم نہیں کیے گئے. وزیر اعلیٰ کو ایوارڈ دیے جانے پر تنقید کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ AC روم میں بیٹھ کر اخبارات کے ذریعے
اعلانات کرنے والے KCR کو ایوارڈ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ریاست کی زمینی حقیقت معلوم کرنی چاہیے کیونکہ ریاست میں کوئی بھی طبقہ خوش نہیں ہے۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ ریاستی وقف بورڈ میں ہفتے کو ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس صدر نشین محمد سلیم کی قیادت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہر کی 4 بڑی وقف جائیدادوں کو ڈیولپمنٹ پر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حج ہاؤس سے متصل عمارت کو لیز پر دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ عمارت کی تعمیر کے تنازع کی بھی یکسوئی کر دی گئی ہے۔ بتایا یہ بھی گیا ہے کہ 7 ستمبر کو وقف بورڈ کا اجلاس منعقد ہوگا جس میں اہم فیصلے لیے جائیں گے۔ کانگریس سے TRS میں شامل ہوئے رکن اسمبلی سی رام موہن ریڈی نے کہا ہے کہ ومشی چندر ریڈی ان کے سامنے بچے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام موہن ریڈی نے کہا کہ ان کے خاندان کی وجہ سے انتخاب میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ کانگریس کی مہربانی سے وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں ومشی کو کس نے انتخابی ٹکٹ دلایا تھا، اس وقت وہ کیا تھے اور اب کیا ہیں، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف 73% ووٹ سے کامیابی حاصل کرنے والے ومشی کا ان سے استعفے کا مطالبہ کرنا مضحکہ خیز ہے۔ TRS ارکان مقننہ نے کہا ہے کہ ومشی چندر ریڈی نے اپنی سیاسی بقا کے لیے ریاستی وزیر جے کرشنا راؤ کو نشانہ بنایا ہے۔ رکن کونسل نارائن ریڈی نے کہا کہ جے کرشنا راؤ مباحث کے لیے نہیں آئیں گے۔ گزشتہ 6 ماہ قبل ایسے ہی مطالبے پر پلاننگ کمیشن کے نائب صدر نشین جی نرنجن ریڈی نے ومشی چندر ریڈی کے اعتراضات کی وضاحت کی تھی۔ اس کے باوجود وہ دوبارہ اس مطالبے کو لے کر میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ نارائن ریڈی نے کہا کہ ہم اس معاملے پر مباحث کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی کلوا کرتی سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر ومشی چندر ریڈی کو کلوا کرتی سے محبت ہے تو اپنی رکنیت سے استعفیٰ دے کر ان سے مقابلہ کریں۔ بار بار ریاستی وزیر کو نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے جہاں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے تو وہیں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں مزید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ موسمی پیش قیاسی کے بعد عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی طرف سے ایمرجنسی ٹیموں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ بلدی عملے کی رخصت کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ جمعے کی رات سے حیدرآباد میں وقفے سے بارش کا سلسلہ چل پڑا ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی ہوئی ہے۔ بلدی عملے کی طرف سے موسم کو دیکھتے ہوئے چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ مشہور صحافی ونود دوا نے کہا ہے کہ قدرت کا نظام ہے کہ کسی کا زوال ہونا ہے تو اس کو عروج پر لے جایا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں آزادی کے بعد ہندوستان کے عنوان پر لیکچر کے دوران ونود دوا نے کہا کہ جب کوئی بے شرمی اور بے حیائی کی حد پار کر کے ڈھیٹ ہو جائے تو اس کا زوال یقینی ہے۔ موجودہ دور میں سیاسی پارٹیوں کا مقصد صرف الیکشن جیتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی بدلنے کو اسمارٹ مینجمنٹ کہا جا رہا ہے۔ ونود نے کہا کہ ملک میں عوام کی آزادی پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور میڈیا پر سرمایہ کاروں کا غلبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ EVM کے ساتھ VVPAT مشین لگانے سے پہلے الیکشن کمیشن کو EVM پر اٹھانے والے سوالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ حیدرآباد حج ہاؤس سے عازمین حج کا 11واں قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ 11ویں قافلے سے آندھرا کے عازمین حج روانہ ہو چکے ہیں۔ آندھرا اور تلنگانہ حج کمیٹی کے ارکان نے آندھرا کے عازمین کا استقبال کیا۔ اب تک 5000 سے زائد عازمین ارض مقدس حجاز پہنچ چکے ہیں۔ تلبیح کی گونج میں آندھرا کے عازمین روانہ ہوئے۔ مجلس کے معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے ریاستی حج کمیٹی کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی ستائش کی۔
अहमद पाशा कादरी ने हफ्ते को सदर नशीन हज कमेटी इससे शकूर के हमरा आज़मीन के क़याम और बाम के अलावा दूसरे इंतजामात का जायजा लिया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने बताया कि आज़मीन ने भी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आज़मीन की सहूलत के लिए असरा अस्पताल की तरफ से जहां कैंप कायम किया गया है, वहीं दारुस्सलाम बैंक का काउंटर भी लगाया गया, जिससे आज़मीन को काफ़ी सहूलत मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंतज़ामात इत्मीनान बख्श है, ना सिर्फ इत्मीनान बख्श है बल्कि लायक सिताइश है, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है हज कमेटी के तमाम लोग और शुक्र साहब खुसूसन। हमारा अपना मुशाहिदा ये है, हम देख चुके जो लोग खुसूसन शुक्र साहब तनख्वाह के लिए ड्यूटी नहीं करते बल्कि अक़ीदत में अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं सवाब कमाने के लिए। इसलिए इंतज़ामात हर पहलू में हर मुकाम पे बेहतर से बेहतर इंतज़ामात हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी ज्ञान है, बहुत बड़े ग्रुप है जो हज के ज़माने में आके यहाँ पे हाजियों की खिदमत को अपने लिए बड़ी सादत तस्वुर करते हैं। बरसों से लोग यहाँ काम करते हैं। हज कमेटी के तमाम जिम्मेदार हम के साथ दूसरे लोग शहर हैदराबाद के अजला के वॉलंटियर्स बन के जो काम करते हैं वो हाजियों की खिदमत करते हैं सिर्फ सवाब की गर्ज से। अल्लाह ताला उनकी इन खिदमत को कबूल करे। हाजियों से भी हम तबादले ख्याल किया, उन्होंने भी यहाँ के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया, बल्कि तारीफ़ करने लगे कि ऐसे इंतज़ामात यहाँ पर होते हैं, कहीं पर ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पर नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर हबीब मिलत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में असरा हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर कैंप कायम किया गया है और जब से इसका हज हाउस का कैंप का आगाज़ हुआ इख्तिताम तक यहाँ पर डॉक्टर असरा के अवैसी के डॉक्टर यहाँ पर रहेंगे, हाजियों की खिदमत करेंगे, वक्तन फ़वक्तन उनकी तिब्बी इमदाद के लिए यहाँ रहते हैं। ये भी बरसों से खिदमत अंजाम दी जा रही है। उससे हट के दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक का भी यहाँ पर ब्रांच है जो हाजियों की सहूलत के लिए उनको करेंसी की अगर तब्दीली की ज़रूरत है तो उसकी खिदमत दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के ज़रिए की जाती है। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिसी कायदीन, जिम्मेदारों और नुमाइंदों को हिदायत दी है कि अवाम के साथ राब्ते में रहें, उनके मसाइल की समाअत करें और दिलचस्पी लेते हुए मसाइल को हल करने की कोशिश करें। हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा के इब्तदाई मजालिस, सुदूर व मोतमदीन और सरगर्म कारकुनों के साथ जायजा इजलास में उन्होंने अराकीन असम्बली, कारपोरेटर्स और जिम्मेदारों पर जोर दिया कि वो हुकूमत की फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने के लिए कमर बस्ता हो जाएं और हर रोज़ किसी एक इलाके का दौरा करते हुए अवाम से राब्ते में रहें। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के में मजलिस की जानिब से करवाए गए तरक्याती कामों का जिक्र किया और मजलिसी कारकुनों से अपील की है कि वो इंतशार पैदा करने वाले अनासिर से होशियार रहें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का मिसाली इत्तेहाद आज मुल्क भर के मुसलमानों के लिए एक पैगाम बना हुआ है कि इत्तेहाद के जरिए ही ताकत हासिल होती है और इससे मसाइल का हल भी मुमकिन है। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत मजीद चेक्स मंजूर हुए हैं। रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज अहमद खान ने हल्के के 70 मुस्ताक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि मजलिस हुकूमत की स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने के लिए शब रोज़ काम कर रही है। उन्होंने फहरिस्त राय दहिंदगान में नए वोटर्स के इंदराज के सिलसिले में अवाम से ताउन की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर समीना, महमूद कादरी, नसरीन सुल्ताना, रियाजुल हसन आफंदी और नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने दफ्तर वाक़े पंजशाह में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए हैं। चंचलगुड़ा, फरतनगर, उस्मानपुरा और बाग़े जहां आरा के रहने वाले 20 दरखास्त गुजारों ने इस्तिफादा किया। इस मौके पर चारमीनार मंडल के ओहदेदार भी मौजूद थे।
شہر میں بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر سڑکوں کی حالت ابتر دیکھی جا رہی ہے۔ محکمہ بلدیہ کی طرف سے سڑکوں پر پائے جانے والے گڑھوں کو بند کرنے کا عمل بھی جاری ہے، لیکن کئی علاقے اب بھی بلدی حکام کی توجہ کے منتظر ہیں۔ ملک پیٹ گنج روڈ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں نہ صرف سڑک کی حالت ابتر دیکھی گئی بلکہ کئی مقامات پر مین ہولز اندر دھستے جا رہے ہیں۔ ملک پیٹ گنج روڈ سے ہیوی گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے۔ اگر مین ہولز پر توجہ نہیں دی گئی تو ناگہانی واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ بلدی حکام کو اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ متحدہ آندھرا میں زون 5 کے سی آئی کے ترقی کے معاملے میں نظر انداز کیے جانے پر سی آئی نے سی بلاک کے روبرو خاموش احتجاج کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 89 اور 91 بیچ کے سرکل انسپکٹر کو ڈی سی پی کے عہدے پر ترقی دی جانی چاہیے، لیکن وزیر داخلہ کے دفتر میں موجود عہدیدار ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد بھی ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ بعد میں احتجاجی سرکل انسپکٹرز نے حکومت کے مشیر اعلیٰ راجیو شرما سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک یادداشت حوالے کی۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد حدود میں اسٹریٹ لائٹس کے لیے LED بلبس نصب کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ محکمہ بلدیہ نے بتایا کہ GHMC حدود میں 4,60,000 اسٹریٹ لائٹیں، جن میں 75,000 سے زائد LED بلبس شامل ہیں، نصب کیے گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ اگر LED بلبس لگائے جائیں تو 20 ملین یونٹ برقی اور 14 کروڑ 72 لاکھ روپے کی بچت ہوگی۔ بلدی حکام کے مطابق 18، 35، 70، 110 اور 190 واٹس کے بلب لگائے جا رہے ہیں۔ عطاپور کے علاقے میں سڑک عبور کرنے کے دوران ایک شخص موٹر سائیکل کی ٹکر سے برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ متوفی کی شناخت محمود علی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ راجندر نگر پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس کو ٹکر دینے والے موٹر سائیکل سوار کی تلاش ہے۔ SOT کی جانب سے BN ریڈی نگر میں پلاسٹک بیگز تیار کرنے والی ایک فیکٹری پر دھاوا کر کے فیکٹری کو مہر بند کر دیا گیا ہے۔ راجندر نگر ڈسٹریبیوٹرز فیکٹری میں مختلف ڈسپوزیبل پلاسٹک بیگز حکومت کے وضع کردہ قاعدے قوانین کے مطابق تیار نہیں کر رہے تھے۔ فیکٹری میں 50 مائکرونز کی بجائے اس سے کم مائکرونز کے بیگ اور دوسری اشیاء تیار کی جا رہی تھی۔ SOT نے فیکٹری کے مالک راجندر کمار کو گرفتار کرتے ہوئے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ SOT کی ٹیم میں ایڈیشنل DCP سرینیواس ریڈی، اسسٹنٹ سب انسپکٹر کمار گوڑانکی ریڈی، سعید خان، راج شیکھر کے علاوہ GHMC کے عہدیدار بھی شامل ہیں۔ حیات نگر پولیس حدود کے علاقے کرور منڈل میں پریشر کوکر پھٹنے سے ایک شخص فوت ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ ہفتے کے دن پیش آیا۔ متوفی کی شناخت پروشتم کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ حیات نگر پولیس نے کیس درج کر کے اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حیات نگر کے بی بی اسکول میں اسٹاپ کے پاس ایک شخص نے خود سوزی کر لی ہے۔ متوفی کی شناخت کنکیا کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ اس نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب اپنے آپ پر گیس کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی۔ مقامی افراد نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن وہ فوت ہو گیا۔ حیات نگر پولیس نے کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا اور تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ فاروق نگر اور فاطمہ نگر میں محکمہ پولیس کی اراضی پر ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی حکومت سے کامیاب نمائندگی، کمشنر بلدیہ کے ہمراہ اراضی کا معائنہ۔ MBBS اور BDS میں داخلوں کے لیے
CBA सर्टिफिकेट रखने वाले NCC तुलबा को तरजीह दी जाए, अहकाम जारी। खवातीन पर होने वाले मुजालिम की शिकायत के लिए 181 टोल फ्री नंबर का आगाज, खुसूसी ओहदेदार की ज़ेरे निगरानी करने रियासती वजीर टी नागेश्वर राव का ऐलान। आज़मीन हज के 11वें काफिले की रवानगी, 5000 से ज्यादा आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस हिजाज पहुंच गए। रियासत में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, महकमे बल्दिया की इमरजेंसी टीमों को कर दिया गया मुतहर्रिक, बल्दी अमले की रुख्सतें मनसूख। और राजेंद्र नगर में सड़क उबूर करने के दौरान हादसा, मोटरसाइकिल से टकराकर एक शख्स हुआ हलाक। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।